آج اللہ رحم فرمائے ہم سب کے حال پہ کہ حالات یہ بنے ہوئے ہیں کہ ہر آدمی اپنے اپنے میں مست ہے اور ہر آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم بہتر ہیں اور دوسرا بیکار ہے۔ اللہ ہم سب کو صحیح طریقے سے ہدایت دے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے باہر، تو اپنے وجہ شریف سے کہ چند صحابہ بیٹھے ہوئے اور آپس میں کچھ بات چیت چل رہی تھی۔ ایک شخص جو ہے اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے قرآن کی ایک آیت پیش کر رہا، تو دوسرا ساتھی جو تھا، دوسرے صحابی اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے قرآن کی کوئی دوسری آیت پیش کر رہے۔ اب معاملہ یہ ہو گیا، دھیرے دھیرے کر کے وہ مباحثے کی حیثیت اختیار کر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو آپ کے چہرہ مبارک پہ اتنا غصہ تھا اور چہرہ غصے سے لال ایسا ہو گیا کہ اتنا اللہ۔ آپ نے فرمایا کیا میرے، جس کا مفہوم ہے حدیث کا، کیا میرے جانے کے بعد تم لوگ اسی میں پھنس کے رہ جاؤ گے؟ اور بالکل سیم یہی حالات ہوئے کہ جب ہلاکو خان نے حملہ کیا، اس وقت کے خلیفہ تھے معتصم باللہ بغداد کے خلیفہ، اور بغداد میں جو خلیفہ تھے ان کا رتبہ ایسا تھا، اس وقت مسلمانوں کی سلطنت ایسی زبردست تھی کہ کوئی ان سے ٹکر لینے والا نہیں تھا، سپر پاور تھے الحمدللہ۔ خلیفہ معتصم باللہ تھے، لیکن جب مال آتا ہے، جب طاقت آتی ہے، جب پاور آتا ہے، تو انسان جو ہے پھر وہ بھٹک جاتا ہے، بہک جاتا ہے۔ تو ادھر ہلاکو خواہ چلا آ رہا جو ہے حملہ کرنے کے لیے، اور ادھر مسجدوں میں آپس میں مناظرے چل رہے، مذاکرے نہیں، مناظرے چل رہے ہیں۔ مناظرے کیا ہے کہ ایک شخص یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، اور دوسرا شخص یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ اب اسی بات کے اوپر مناظرے پہ مناظرے، بحث پہ بحث چلی جا رہی، مسجدوں میں سب یہ چل رہا، اور جس کی کوئی ضرورت نہیں، اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں کہ اللہ کی مخلوق ہے یا نہیں ہے، اللہ جانے اس کا رسول جانے، سیدھی سی بات۔ لیکن کیا ہے کہ ادھر سے ہلاکو خواہ حملہ کرتا چلا آ رہا، خبریں آ رہی کہ آج وہ اتنا آگے بڑھایا، آج وہ اتنا آگے بڑھایا، آج وہ اتنا، لیکن کوئی کسی کے کانوں پہ جو نہیں رہے گی۔ اللہ کو عذاب لانا مقصود تھا۔ ان کی اس جو انفرادیت، ان کی انفرادیت میں بدل گئی تھی اجتماعیت، اللہ کو وہ بہت ناپسند تھی۔ تو اللہ نے جو ہے ان کے اوپر ہلاکو خواہ کو مسلط کیا، اور کہ اتنا زیادہ رعب ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی پہ عذاب نازل کرتے ہیں، ایمان والا کسی سے ڈرتا نہیں ہے، مومن جو ہے کسی سے ڈرتا نہیں ہے، موت سے بھی نہیں ڈرتا ہے۔ اسے معلوم ہے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہیں، شہید ہو گئے تو کہاں جائیں گے؟ سیدھے جنت میں جائیں گے، اور اگر جیت گئے تو بھی غازی ہیں۔ تو مومن کبھی ڈرتا نہیں ہے، لیکن اللہ نے جب ان پہ عذاب ڈالا تو کیا حالات ہوئے کہ ایک شخص بھاگا چلا جا رہا ہے سر کے اوپر قرآن رکھے ہوئے۔ اب وہ منگول تھے، وہ جنگلی، ایک دم بالکل گوار، ایسے واقعات ان کے کہ جب انہیں بہت زیادہ لڑتے لڑتے بھوک لگتی تو وہ گھوڑے کی گردن سے چمٹ جاتے اور اس کی گردن کو کاٹ لیتے، اس کا خون پی لیتے، اور پھر اچک کر کوئی بھاگ رہا تھا، کوئی پڑوس میں اگر کوئی جانور مل جاتا اس پہ سوار ہو گئے اور پھر اپنا کام شروع کرتے۔ اتنے زیادہ جنگلی، تو انہیں کیا لینا دینا؟ سر پہ قرآن بھاگے رکھے چلے جا رہے ہیں، اللہ کے واسطے، اللہ کے قرآن کے واسطے معاف کر دو، جا رہے ہیں۔ ہوا کہ اللہ نے جو عذاب بھیجا وہ بڑا خطرناک تھا۔ 16 لاکھ مسلمان تاریخ میں ملتا ہے کہ 16 لاکھ مسلمان جو تھے وہ شہید کیے گئے صرف بغداد میں۔ اب اندازہ لگائیں کہ جو ندی جو تھی وہاں کی بہت بڑی ندی جو، ہاں، تو وہ لال ہو گئی خون سے مسلمان۔ تو کیا یہ کیوں تھا؟ کیونکہ آپس میں جو تفرقہ تھا۔ تو ہمیں اپنے آپس میں اتنا اتحاد، اتنا اتفاق اور اتنا پیار اور اتنا محبت رکھنا چاہیے کہ اللہ کا عذاب نہ آئے۔ برتن ہیں رکھے ہوئے ہیں، وہ کھڑکیں گے تو، لیکن ٹکرائیں گے تو آواز تو آئے گی، لیکن ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ آج امت میں کیا ہے، یہ امت میں کیوں پریشانی، یہ حالات کیوں آئے ہیں؟ حالانکہ یہ ہونا ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، لیکن ہمیں تو اپنی کوشش یہ کرنا ہے کہ ہم میل ملاپ سے رہیں،
پیار محبت سے رہیں۔ ہمیں تو بڑا عجیب لگتا ہے کہ وہ اس کو کافر کہہ رہا، وہ اس کو کافر کہہ رہا، ابھی تو جنت کے خالی پڑی رہے گی، سب کافر ہی سب جہنم میں چلے جائیں گے، اللہ معاف کرے۔ تو ہمیں سب سے پہلے جو دھیان دینا ہے اس بات پہ کہ آپس میں اتحاد، اتفاق، پیار، محبت، بھائی چارہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے حدیث کا، کہ جب سلام کو خوب پھیلاؤ، سب سے پہلے ملاقات جو ہوتی ہے وہ سلام سے ہوتی ہے، سلام سے آپس سے محبتیں پیدا ہوتی ہیں آپس میں۔ اس لیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ جان پہچان والے لوگوں کو سلام کریں گے اور انجان لوگوں سے سلام نہیں کریں گے، سلام نہیں کریں گے۔ تو اس لیے ہم سب کی ذمہ داری یہ ہے، اس پہ اللہ کے رسول حدیث بھی ہے یہ حدیث شریف میں کہ جو عمل ہے، جو علم ہے اس پہ عمل کریں، اور عمل کے ساتھ اخلاص بھی ضروری ہے۔ کسی کے پاس اتنا زیادہ علم ہے لیکن عمل نہیں ہے تو وہ علم اس کے لیے پکڑ کا ذریعہ بن جائے گا، اور کسی کے پاس اتنا سارا علم بھی ہے اور ساتھ میں عمل بھی ہے لیکن اگر اخلاص نہیں ہے تو وہ اس کے لیے اوندھے منہ جہنم میں جانے کے لیے کافی ہے۔ اگر اخلاص نہیں، کہ اللہ کو شرک پسند نہیں، ہر عمل چاہے وہ ذرہ برابر ہی کیوں نہ ہو لیکن اگر اللہ کی رضا کے لیے ہے وہ اللہ کو پسند ہے۔ زیادہ عمل ہو لیکن اگر اس میں ذرہ برابر بھی کسی کی شرکت یا کسی کی تعریف کر لینا، یا لوگ دیکھیں گے تو تعریف کریں گے یہ آ گیا، تو وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے محشر میں کہ جاؤ پہ تم نے جس کے لیے کیا تھا اسی سے بدلہ لے لو۔ یہ خاصیت اس اخلاص کی خاصیت یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی عمل ہیں، صحیح کیا یا غلط کیا، عمل بتا دیں گے، ہمارے علماء کرام بتا دیں گے کہ تم نے عمل صحیح کیا یا غلط کیا، یہ بتا دیں گے۔ لیکن اس کا فیصلہ کب ہوگا؟ جب عمل کرنے کا وقت نہیں ہوگا۔ اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ کریں گے۔ فرشتوں سے کہہ دیں گے اللہ تعالیٰ اس کو اٹھاؤ جہنم میں جھونک دو، اے اللہ یہ تو بڑا نیک آدمی تھا، یہ نیک آدمی تھا لیکن اس نے دوسرے کے شریک کیا تھا، اس نے دکھاوے کے لیے کیا تھا، تو یہ اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ تو تین چیزیں ہیں، ایک تو علم حاصل کرنا، دوسرے عمل کرنا، تیسرے اخلاص کے ساتھ عمل کرنا۔ یہ بہت اہم چیزیں ہیں۔ یہ جو دعوت والی محنت ہے اس سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہم سارے کے سارے لوگ اس بات پہ باقاعدگی سے کوشش کے ساتھ عمل پیرا ہو جائیں کہ جو بھی عمل کر رہے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں اور دوسروں کو اس کی دعوت بھی دینے والے بنیں۔ کیونکہ اگر دو شخص ہیں، ایک شخص نماز پڑھ کے نکل رہا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوا جا رہا ہے کہ الحمدللہ ہم نے نماز پڑھی، نماز ادا کر لی۔ دوسرا شخص یہ ہے کہ وہ جا رہا ہے مسجد سے لیکن اس فکر کو لے کے جا رہا ہے کہ ہائے ہم نے تو نماز پڑھ لی، اللہ کا حکم ادا کر لیا، لیکن ہمارے کتنے بھائی، ہمارے گھر والے، ہمارے بیوی بچوں میں سے کتنے لوگ، ہمارے رشتہ داروں میں سے، ہمارے پڑوسیوں میں کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے اس حکم کو ابھی ادا نہیں کیا، کل میدان حشر میں ان کا کیا حال ہوگا۔ اب اس کی یہ فکر و کڑھن جو ہے، اس کی بدولت اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو اتنے زیادہ بڑھا دیں گے کہ گمان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، یہ ایک چیٹی نے فکر کر لی اپنی قوم کی، تو اللہ تعالیٰ کو اس چیٹی کی اپنی قوم کی فکر اتنی پسند آئی کہ سورہ نمل کے نام سے باقاعدہ قرآن میں ایک آیت نازل فرما دی۔ تو یہ فکر کی بات ہے کہ ہم سب کو اپنی قوم کی فکر کرنا ہے کہ آنے والی نسلیں، آج ہم نماز پڑھ رہے ہیں لیکن اگر ہم نے اپنے بچوں پہ، اپنے گھر والوں پہ محنت نہیں کی، اچھا گھر کی محنت کیا ہے وہ ایک الگ ہے، باہر کی محنت الگ ہے، باہر کی محنت ایک الگ چیز ہے اور گھر کی محنت الگ چیز ہے۔ دعوت ہماری باہر تو چل جائے گی، گھر میں نہیں چلے گی، باہر تو چل جائے گی۔ جتنے بھی انبیاء کرام آئے، زیادہ تر اگر دیکھا جائے انبیاء کرام کو، تو کسی کی بیوی ایمان نہیں لائیں، کسی کا بیٹا ایمان نہیں لایا، کسی کے رشتہ دار ایمان نہیں لائے، زیادہ تر دیکھے گئے۔ لیکن ہم سب کے آقائے نامدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی خاصیت یہ تھی کہ ان کے پھوپھا بھی ایمان لائے، ان کے چچا بھی ایمان لائے، ان کی پھوپھیاں بھی ایمان لائیں،
اور ان کے رشتہ دار نے باقاعدگی سے ساتھ دیا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی اس محنت کو اتنا زیادہ بڑھا دیا کہ سارے عالم میں پھیل گئے۔ لیکن جو پچھلی امتیں تھیں تو کسی کا بیٹا، کسی کی بیوی ان کی نافرمان تھی، تو اس لیے ان کی دعوت جو ہے وہ زیادہ چل نہیں سکی۔ تو سب سے پہلے ہمیں فکر کیا کرنا ہے؟ اپنے گھر والوں کی فکر کرنا ہے کہ ہمارے بچے، ہماری بیوی، ہماری ماں، ہماری بیٹی، آج کل بیٹیوں پہ خاص طور سے دھیان دینا ہے